اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم انسجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک اسی تسلسل میں ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کے چیپٹر 2 کو ہم ڈسکس کریں گے، سیکشن 1 to 5 کو، اور ہم نے ایکسپلین کر دیا تھا، اور آپ کے مزید کوسچنز ہیں تو وہ یہاں پر بھی پوچھ لیجئے گا۔ تو اس میں ہم پڑھ رہے ہیں جنرل ایکسپلینیشنز۔ اب جنرل ایکسپلینیشن جو ہے نا وہ بڑی اہم باتیں ہیں کہ جنرل ایکسپلینیشن چیپٹر 2 ہے، اور جو چیپٹر 3 ہے وہ ہے آف پنشمنٹ، اور اس کے بعد جنرل ایکسیپشنز بھی ہیں۔ تو ان کو ایکسپلینیشن کو ہم نے ایکسیپشنز میں بھی دیکھنا ہے۔ ایکسپلینیشن کیا ہے؟ تمام ڈیفینیشنز ہیں، جو ڈیفینیشنز ہیں کہ کیا کیسے کیسے کون سے ڈیفینیشنز ہوں گی، اور کسی بھی ٹرم کو ہم کیسے سمجھیں گے، تو یہ بڑے اہم بات ہے۔ تو ڈیفینیشن ان دا کوڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ سبجیکٹ ٹو ایکسپیکٹیشنز۔ اب کیا ہے کہ تمام ڈیفینیشنز جو ہیں انڈرسٹوڈ سبجیکٹ ٹو ایکسیپشنز ناٹ ایکسپیکٹیشن۔ Throughout this code, every definition of an offense, every penal provision, and every illustration of every such definition or provision shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled General Exceptions۔ اب کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی جنرل ایکسپلینیشن جو ہم کہہ رہے ہیں، وہ جنرل ایکسپلینیشن جو ہوں گی وہ کیا ہوں گی کہ جنرل ایکسیپشنز کو اکٹھے ہم دیکھیں گے۔ جنرل ایکسیپشنز کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کون سا ہے؟ چیپٹر 1 وہ تھا جو ہم نے پریمبل کیا تھا۔ چیپٹر 2 جو ہے وہ ہمارا آ گیا جنرل ایکسپلینیشنز کا، اور چیپٹر 3 جو ہے وہ ہمارا ہوگا پنشمنٹس کا، اور چیپٹر 4 جو ہوگا جنرل ایکسیپشنز کا۔ جنرل ایکسیپشن کی ایک بات کی مثال دیتا ہوں کہ ایک ڈیوٹی پر آفیسر ہے، تو وہ اگر کوئی اس کو اوپر والا ڈیوٹی والا کہتا ہے کہ فائر، تو وہ کہے گا کہ میں تو ڈیوٹی پر بیٹھا ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں جو کام کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، تو وہ ایکسیپشنز میں آ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ایکسپلینیشنز کو اس ویو میں دیکھنا ہے کہ جنرل ایکسیپشن جو ہیں وہ جنرل ایکسپلینیشنز اور ایکسیپشنز کو اکٹھے ہم دیکھیں گے۔ دس سیکشن آف دس کوڈ، یہ کچھ دوستوں کے بار بار کال آتی رہتی ہے، تو کچھ میں آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ ان کو بھی دوبارہ سن لوں گا انشاءاللہ۔ تو a section in this code, illustration is key ہے۔ A section in this code which contains definition of offenses do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offense, but the definitions are to be understood subject to the general exception which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age۔ یہاں ایکسپلینیشن کہیں پر نہیں ہے، یہاں پر ایک جرم ہے۔ جرم کو اب ہم دیکھیں گے کہ کسی نے کسی کو گولی مار دی، اب یا کوئی آفینس کیا، 511 سیکشنز ہے۔ اب کہیں پر یہ نہیں لکھا ہو کہ اگر بچہ 7 سال سے کم عمر کا بچہ کسی کو کوئی آفینس کر دیتا ہے تو اس کی سزا ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ایکسیپشن میں یہ بات ہے کہ 7 سال کا جو چھوٹا بچہ ہوگا اس کو آفینس نہیں گردانا جائے گا۔ اب 7 سال سے جو اوپر والا ہوگا 18 سال تک، وہ کیا ہوگا؟ وہ جوونائل سسٹم میں آ جائے گا۔ دو باتیں آ گئی، ایک بچہ جو 7 سال سے پہلے کا ہے تو وہ تو جرم ہی نہیں ثابت ہوگا کہ وہ جرم کر سکتا ہے، اس کو جرم نہیں، اس کی خطا ہو سکتی ہے، اور خطا کی سزا ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، اس طرح نہیں ہوگی، اور جرم میں وہ نہیں آئے گا۔ اور جو 7 سال سے بڑا ہوگا اس کی ذرا کم عمری کی وجہ سے، جوونائل کی وجہ سے اس کو سزا کم ملے گی۔ تو یہ السٹریشن ہے۔ A police officer without warrant apprehends Z who has committed murder۔ اب پولیس والے نے ایک بندے کو گرفتار کر لیا جس نے مرڈر کیا ہے۔ Here A is not guilty of the offense of a wrongful confinement، کہ ایک بندے کو وداؤٹ وارنٹ اس نے پکڑ لیا ہے کہ اس نے مرڈر کیا ہے۔ اب کیونکہ وارنٹ نہیں تھے اس وجہ سے آپ کہیں کہ یہ اس نے غلط کام کیا ہے۔ اب for he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case falls within the general exception which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it۔ اب
ایک پولیس آفیسر نے اس کو وارنٹ مثال کرو، وہ تفتیشی نہیں تھا، ایسے ہی ہے نا، وہ پولیس آفیسر ہے، وہ انویسٹیگیشن کر سکتا ہے کسی اور کی، لیکن اس نے پولیس آفیسر کے حوالے سے، یا وہی پولیس آفیسر کے اس کو بھی وارنٹ گرفتاری چاہیے تھے، اب وارنٹ گرفتاری اس نے حاصل نہیں کی، اس کو پکڑ لیا اس نے، تو یہاں پر کیونکہ اس کی ڈیوٹی تھی اس کو پکڑنا، وارنٹ بھی ضروری تھے، لیکن وارنٹ اگر وہ نہ کرتا تو وہ قاتل بھاگ جاتا، تو یہ جنرل ایکسیپشن میں بات آ سکتی ہے۔ تو سیکشن 6 میں وہ کون سی، آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے اسی قسم کی کہ اگر کوئی 7 سال کا بچہ ہے تو وہ اگر کوئی جرم کر لیتا ہے کیا اس کی سزا ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو کس پروویژن کے تحت نہیں ہوگی، تو آپ کیا کہیں گے سیکشن 6۔ اسی طرح آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ پولیس والا وداؤٹ وارنٹ اگر کوئی چیز کسی کو پکڑ لیتا ہے اور وہ قتل کا ملزم ہے تو وارنٹ حاصل کیے بغیر وہ کرتا ہے تو کیا یہ غلط کام ہے، تو آپ اس کو سیکشن 6 کے تحت یہ کلیئر کر سکتے ہیں۔ اب سیکشن 7 ہے، سینس آف ایکسپریشن ونس ایکسپلینڈ۔ Every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation۔ کہ ایک جو سینس اس کی استعمال ہوئی ہے، ایکسپریشن ہوئی ہے، جو جس زاویے سے کوئی بات ہوئی ہے تو اس کو پورے کوڈ میں وہی ہی سمجھا جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ اس کا ایکسپریشن یہاں کچھ اور ہے اور وہاں کچھ اور ہے۔ جینڈر کے عام طور پہ جنس کو کہتے ہیں کہ وہ the pronoun he and its derivatives are used of any person whether male or female۔ اب کیا عام طور پہ he whoever، تو یہ بات اس طرح استعمال ہوگی کہ whoever میں وہ عورت بھی آئے گی، مرد بھی آئے گا اور پلورل بھی ہوں گے، تو he who جیسے بھی ہوگا استعمال تو وہ برابر ہی ہوگا۔ یہ سیکشن 8 میں جینڈر کی ڈیفینیشن آئی ہے کہ جینڈر ہی استعمال ہوتا ہے، شی کی بات نہیں ہے، ہی اگر استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شی بھی ہے، مرد عورت دونوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ نمبر unless the contrary appears from the context، کہ اس context کے اندر بتایا جائے کہ کتنے ہیں، words importing the singular number include the plural number and words importing the plural number include the singular number۔ کیا مرد حضرات یا ویسلز یا ایکٹس اس طرح بات ہو تو وہ ایک بات اگر ایک کے بارے میں کہا جائے گا تو بہت ساروں کے بارے میں بھی برابر ہی ہے، اور بہت باروں کی گئی ہے تو ایک کے بارے میں بھی وہی سیم بات ہے۔ اسی طرح پرسن جو ہے، the word person includes any company or association or body of person whether incorporated or not۔ تو یہ آپ کو سمجھنے کی بڑی ضروری بات ہے کہ پرسن جو ہوتا ہے، کمپنی جو ہوتی ہے وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے، اس کو لمیٹڈ کمپنی یا لمیٹڈ کے علاوہ جو ہوتی ہے پارٹنرشپ ہوتی ہے، تو کمپنی بھی جو ہوگی وہ بھی پرسن سمجھی جائے گی، ایسوسیشن بھی اسی میں سمجھی جائے گی۔ اگر اس سے بات آگے بڑھائیں گے تو وہ اگر رجسٹر نہ بھی ہو تو وہ پرسن ٹوٹلی ہر کوئی آپس میں ڈسکس کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ آگے پبلک، the word public includes any class of the public or any community۔ تو پبلک جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ عوام کو، بہت سارے لوگوں کو، تو وہ پبلک ہوگی، اور پبلک کے بارے میں یہ بات ہے۔ اگر سیکشن 13 تھا وہ ڈیفینیشن آف کوئن، وہ یہ کیونکہ باقیات ابھی تک موجود ہیں ہمارے قانون میں کہ ہم کسی کے غلام تھے، تو اس وجہ سے وہ ڈیفینیشن آف کوئن لکھا گیا تھا، آج تک وہ سیکشن 13 کی جگہ کسی نے پر نہیں کی۔ سیکشن 14 سرونٹ آف دا اسٹیٹ، دا ورڈ سرونٹ آف دا اسٹیٹ denote، یہ ثابت کرتا ہے all offices of servant continued appointed or employed in Pakistan by or under the authority of the central government or of the provincial government، کہ provincial government اور central government کے اندر جتنے بھی ملازمین ہوں گے وہ servant of the state ہوں گے۔ 15 جو ہے برٹش انڈیا کے بارے میں تھا، ریپیل کر دیا گیا، ختم کر دیا۔ 16 ڈیفینیشن آف گورنمنٹ آف انڈیا، وہ ختم کر دیا گیا۔ گورنمنٹ، the word government کیا گیا؟ denotes، یہ اشارہ کرتی ہے the person or person authorized by law to administer executive government in Pakistan۔ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ایسے بندے یا بندوں کا گروپ جو اس چیز کو ثابت کر سکے کہ یہ اس کو ایڈمنسٹر کر سکے ایگزیکٹو اتھارٹی کو۔ ایگزیکٹو جو ہوتے ہیں جو انتظامی امور کو سنبھالتے ہیں، جوڈیشری اور ہوتی ہے اور اس کے بعد مقننہ اور لیجسلیشن وغیرہ اور ہوتی ہے۔ تو گورنمنٹ ہو گیا، آگے 8 ہو گیا، یہ پریزیڈنسی کے بارے میں تھا، ریپیل ہو گیا۔ جج، the word judge does not only denote every person who is officially designated as a judge but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a death
judgment, or a judgment which is, if not repealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive, or who is one of the body of person, which body of person is empowered by law to give such a judgment. اب judgment کون کرے گا اور جج کون ہوگا؟ جج ضروری نہیں ہے کہ آفیشلی ڈیزگنیٹ ایز اے جج کہا جائے. ایسا کوئی بھی شخص جو کسی قسم کی ججمنٹ دے سکے، کوئی فیصلہ دے سکے اور اس فیصلے کو اپنا امپوز کر سکے، اگر اس کو ختم نہیں کیا جاتا، ریپیل نہ ہو، تو اس کو ہم ججمنٹ کہیں گے، اور ججمنٹ کے جو دینے والے ہوگا وہ جج ہوگا. تو ڈسپینسیشن آف جسٹس بھی یہی ہے، اسپیشل اوتھ بھی اسی میں آتا ہے. اگلا ہے پبلک سرونٹ. Public servant, the word public servant denotes a person falling under any of the description hereinafter following, namely, firstly, پھر ختم کر دیا گیا. وہ کہتے ہیں پبلک سرونٹ کیا ہوتا ہے. تو آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جج کون ہوتا ہے؟ کیا جج صرف عدالت میں؟ آپ اس کو کہیں گے کہ جج وہ ہوتا ہے جس کو کوئی پاور ہو، اتھارٹی ہو، اور وہ ججمنٹ دے سکے اور فیصلہ کر سکے کسی چیز کے فیصلے کے بارے میں، سول اور کریمنل دونوں دے سکتا ہے. اور آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کورٹ آف جسٹس کیا ہے، جو سیکشن 20 میں. تو کورٹ آف جسٹس ڈینوٹس اے جج ہو از empowered by law to act judicially alone, or a body or judges which empowered by law to act judicially as a body when such judge or a body of judges acting judicially. اب ایگزیکٹو بھی ان کے کام ہوتے ہیں. تو جب جسٹس آف لا ہوتا ہے نا، کورٹ آف جسٹس، تو وہ کورٹ جو ہے صرف فیصلے کس چیز کے بارے میں کرتے ہیں؟ جوڈیشری. ٹھیک ہے، ججز کے طور پہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہوتا. ایگزیکٹو آرڈر بھی ہوتا ہے، ایک جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے، اس کو بھی ہم آگے پڑھیں گے. تو جوڈیشل آرڈر کو ہم کورٹ آف جسٹس کہیں گے. وہی جج آگے جب ایگزیکٹو آرڈر کرے گا تو اس کو ہم ایگزیکٹو کہیں گے، لیکن وہ کورٹ آف جسٹس نہیں ہوگا. پبلک سرونٹ کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ, ایوری کمیشنڈ آفیسر ان دا ملٹری, نیول اور ایئر فورس آف پاکستان while serving under the central government or any provincial government. تو وہ کون ہوگا پبلک سرونٹ؟ پہلی بات کمیشنڈ آفیسر، جیسے 16 پر آتے ہیں، نیوی میں جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ پبلک سرونٹ ہی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کمیشنڈ آفیسر جو ہوگا، کمیشنڈ آفیسر عام طور پہ 16ویں گریڈ سے ہوتے ہیں، جیسے سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوتا ہے. تھرڈ, ایوری جج ہوتا ہے. فورتھ, every officer of the court of justice whose duty it is as such officer to investigate or report or any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer an oath. اب کیا ہے یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے. کیا ایوری آفیسر آف کورٹ آف جسٹس whose duty it is, اب ڈیوٹی بتاتے ہیں such officer to investigate, کسی چیز کی انویسٹیگیشن کر سکیں. رپورٹ آن اینی میٹر, کوئی جج کہتا ہے کہ رپورٹ کرو، اس کو رپورٹ کر سکے. اور ٹو میک, کوئی چیز بنا سکے، مطلب رپورٹ. اتھینٹیکیٹ, اتھارٹی دے سکے کہ یہ کام کرو اپنے انڈر مائنڈ پرسن کو. اور ٹو کیپ اینی ڈاکومنٹ, کسی چیز کو رکھ سکے اپنے قانون کے مطابق، کسی ڈاکومنٹ کو بنا کر لکھ کر کوئی فیصلے کی صورت میں. اور ٹو ٹیک چارج اور ڈسپوز آف اینی پراپرٹی موویبل یا اموویبل پراپرٹی ہو، اس کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ سکے یا آگے دے سکے. اور ٹو ایگزیکیوٹ اینی جوڈیشل پروسیس اور ٹو ایڈمنسٹر اینی اوتھ, کے کوئی قانونی طریقے کو ایڈجوڈیکیٹ, اس کا فیصلہ کر سکے اور اس کو کسی کا حلف لے سکے, کہ مطلب جب فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو حلف بھی وہاں ضروری ہوتا ہے. اور ٹو انٹرپریٹ, کے قانون کو انٹرپریٹ اور بتا سکے کہ بھائی یہ قانون ایسے ہے اور اس کی بات کو ویلیو دی جائے. اور ٹو پریزرو آرڈر ان دا کورٹ, کے آرڈر کوئی کر سکے کہ ہاں جی یہ غلط کام ہے یہ صحیح کام ہے, تو اس کو آرڈر کہیں گے. اینڈ ایوری پرسن اسپیشلی آتھورائزڈ بائی اے کورٹ آف جسٹس ٹو پرفارم اینی سچ ڈیوٹیز, کے کورٹ آف جسٹس جو ہے ہم سیکشن 20 میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ آگے کسی کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے تو وہ بھی اس کی اتھارٹی ہے. جیسے کورٹ کہتا ہے کہ آپ جا کر نا کمیشن کو موقع کرتے ہیں, کمیشن موقع پر جاتا ہے تو وہ کوئی فیصلہ کر کے آتا ہے تو وہ کورٹ آف جسٹس کا آرڈر ہے, تو وہ اسی طریقے سے وہ پبلک سرونٹ ہوگا. ایوری جوری مین یہاں پر پاکستان میں جوری نہیں ہوتا, اسیسر جو خاص طور پہ کسی چیز کو اسیس کر سکے, دیکھ سکے, تخمینہ لگا سکے. اور ممبر آف پنچایت اسسٹنگ اے کورٹ آف جسٹس اور پبلک سرونٹ, تو وہ بھی کیا ہوگا
کہ پبلک سرونٹ ہوگا کہ اس کو کوئی چیز اسیس کر رہا ہے حکومت کے فائدے کی صورت میں. 6 کیا ہے؟ ایوری آربیٹریٹر جو کسی چیز کے فیصلے کے درمیان میں آربیٹریٹر آتا ہے, اور the other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice or by any other competent public authority. Public authority یہاں پر ڈسکس ہوئی ہے, جیسے سپریم کورٹ کسی کو کہتا ہے کہ یہ پنچایت کا فیصلہ کر کے دو سول میٹر میں خاص طور پہ, یا کوئی آربیٹریٹر مقرر کرتا ہے آربیٹریشن کے تحت کہ سالسی کرو, اس کا سالسی کرو, تو وہ بھی کورٹ آف لا ہی ہوگا. اور ایوری ادر پرسن ٹو ہوم اینی کاز آف میٹر has been referred, یہ ڈسکس ہم نے کر لیا. 7th ہے every person who holds any offense by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement, کہ وہ اس کو کوئی اجازت, جیسے جیل ہے, جیل میں اب اس نے بندے وہاں کنفائن کیے ہوئے ہیں, تو قانون تو یہ تو نہیں کہتا کہ وہ کہیں جی اس نے بندوں کو ادھر رکھا ہوا ہے, کیونکہ اس سے قانون نے کہا جیلر کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے کہ اس کو قانون کی اجازت نہیں ہے یا اس نے کوئی ظلم کیا ہوا ہے. تو یہاں پر 9th ہے, تھوڑی سی بڑی بات ہے, یہ ایکسپلینیشن بڑی اہم ہے. ایوری آفیسر whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expand any property on behalf of the government, کہ کسی پراپرٹی کو اپنے پاس رکھ سکے, اس کو دے سکے, اس کو آگے بڑھا سکے, مزید جیسے زمین کا کوئی معاملہ ہو تو ایسا کر سکتا ہے. اور ٹو میک اینی سروے, وہاں پر سروے کر سکتا ہے, اسیسمنٹ اس کا, اور اسیسمنٹ کر سکے کہ زمین وغیرہ کی کیا حیثیت ہے. کانٹریکٹ آن بیہاف آف افیکٹنگ دا پیکیونری انٹرسٹ آف دا گورنمنٹ, کہ پیکیونری انٹرسٹ کون سے ہوتے ہیں جس سے فوائد اور پیسے کی صورت میں ان کو انٹرسٹ گورنمنٹ کو ہو. اور ٹو میک اتھینٹیکیٹ, کہ فیصلہ کر سکے, کسی کو اتھینٹیکیٹ کر سکے. کیپ اینی ڈاکومنٹ, کوئی ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھ سکے ریلیٹنگ ٹو دا پیکیونری انٹرسٹ آف دا گورنمنٹ, اور ٹو پریونٹ دا انفریکشن آف اینی لا, اور کہیں پر قانون کی خلاف ورزی نہ ہو. فار دا پروٹیکشن آف دا پیکیونری انٹرسٹ آف دا گورنمنٹ, گورنمنٹ کے وسیع تر مفادات کو نظر میں رکھ کے. اینڈ ایوری آفیسر ان دا سروس اور پے آف دا گورنمنٹ, اور کہ گورنمنٹ کی کسی پے کو یا پیسے کو سیو کیا جائے, اور remunerated by fees اور commission for the performance of any public duty, اور کسی قسم کی جو فیس ہیں یا کمیشن وغیرہ ہیں ان کی ریمونریشن اور ان کے پروسیس کے لیے کوئی کام کر سکے تو اس آفیسر کو ہم بھی پبلک سرونٹ کہیں گے. 10. Every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expand any property, to make any survey or assessment or levy any rate of tax. کے اب یہ ٹیکس کے معاملے میں تھا, وہاں پر کیا گیا تھا, یہ اسیسمنٹ سیم وہی آ رہی ہے. ٹیکس آف وہاں پر آن بیہاف آف دا گورنمنٹ اسیسمنٹ تھا, اور وہ لیوائی آف ٹیکسز کے بارے میں تھا. اینی ریٹ آف ٹیکس فار دا اینی سیکولر کامن پرپز آف اینی ولیج, ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ. یہاں پر وہاں تو جنرل کے بارے میں تھی, یہاں پر کسی مشترکہ طور پر کسی ولیج کے اور ٹاؤن یا ڈسٹرکٹ کے اتھینٹیکیٹ کیا جا سکے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں تو وہ نمبردار کو لے ہیں, تو نمبردار کو یہ اگر بات کہی ہے تو وہ بھی پبلک سرونٹ ہوگا. اور کیپ اینی ڈاکومنٹ, جیسے وہ رچ بال وغیرہ کا جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے یا تخمینہ لگانا ہوتا ہے, یا اس کے علاوہ جو نہری نظام میں جو ٹیکس ہوتے ہیں تو یہ اس میں وہ بھی آتا ہے. تو 11th جو ہے, every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll. جیسے الیکشن کمیشن ہے تو کوئی ایسی چیزیں وہ رکھ سکتا ہے کہ بھئی جس سے الیکٹر رول یا ووٹوں کی لسٹ وغیرہ بن سکے الیکشن کے حوالے سے, تو وہ بھی پبلک سرونٹ ہے. اس کی السٹریشن آگے دی ہوئی ہے, کیا ہے, پرسن فالنگ انڈر اینی ابو ڈسکرپشنز آر پبلک سرونٹ ویدر اپوائنٹڈ بائی دا گورنمنٹ اور ناٹ. اور گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا یا نہ کیا, یا ڈائریکٹ ہوا ہو, تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا. Wherever the word public servant occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of the public servant, whatever legal defect there may be in this right to hold that situation. کہ اس کی اگر ایسی یہ بات آ جاتی ہے تو اس ایمبٹ میں ایکسپلینیشن 11 میں آتا ہے, تو اس کو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ پبلک سرونٹ ہے. اس کی ایکسپلینیشن اور ایکسیپشن جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہوں گی.
The word election denotes an election for the purpose of selecting members for any legislative, municipal or other public authority or whatever character the method of selection by which is by or under any law prescribed as by election. تو election کا میٹر ہے کہ جہاں پر میونسپل کمیٹی یا کسی قسم کا بھی الیکشن جو گورنمنٹ کرے گی وہ اسی ایمبٹ میں آئے گا. اب یہاں پر آگے اس کو پبلک سرونٹ مزید جو ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں؟ نگاہ رجسٹرار ہے، مینیجر آف بینک ہے، میونسپل کمیٹی کا جو خزانچی ہے، اکاؤنٹنٹ آف ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک ہے، ہیڈ کیشیئر آف الیکٹرک کمپنی ہے، کراچی روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے امپلائیز ہیں، آکشنر جو ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی ہے، ایوری ریلوے سرونٹ ہے، ممبر آف یونین کونسل ہیں، لمبردار ہے، آفس بیورو کوآپریٹو سوسائٹی ہے، اسٹیمپ وینڈر بھی اسی میں آتا ہے. اب ریسیوز کمیشن، اب کون کون سے جو ہیں وہ پبلک سرونٹ نہیں ہیں؟ چوکیدار پبلک سرونٹ نہیں ہیں، سیکرٹری آف ڈسٹرکٹ، سولجر، سیلرز اور ایئرمین بورڈ جو ہے نا وہ 16ویں گریڈ سے کم جو ہے وہ بھی نہیں ہوں گے. میونسپل کونسلر نہیں ہے، امپلائیز آف کوآپریٹو انڈسٹریل اسٹیبلشمنٹ نو پبلک سرونٹ بٹ آر ورک مین. اب ورک مین اور پبلک سرونٹ میں فرق ہوگا. جو کوآپریٹو سوسائٹی کے امپلائیز آف دا یونیورسٹی آف کراچی، امپلائیز جو ہوں گے وہ بھی پبلک سرونٹ پہ نہیں آئیں گے. موویبل پراپرٹی آگے آتی ہے، یہ 21 میں آئے گا پبلک سرونٹ کی ڈیفینیشن. یہ سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایم محمود سے اس کی بڑی کلیئر کٹ باتیں ہیں، اتھارٹیز بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. موویبل پراپرٹی کیا ہوتی ہے؟ جو ایک جگہ سے منقولہ اور غیر منقولہ پراپرٹیز کو اردو میں کہتے ہیں. The word movable property are intended to include corporeal property of every description except land and thing attached to the earth or permanently fastened to the anything which is attached to the earth. Movable جو ہے ایسی تمام پراپرٹی جو زمین کے ساتھ اٹیچ نہ ہو وہ موویبل ہے، اور اموویبل ہوگی جو زمین کے ساتھ اٹیچ ہوگی. Movable property includes corporeal property. In terms of subsection 34 of section General Clauses Act, movable property means property of every description except immovable property. اب immovable property جو زمین سے ہٹ کر جو باقی چیز موو کر سکتی ہے، اب یہ immovable ہے، movable ہے کیونکہ زمین کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. زمین کے ساتھ درخت ہے وہ اٹیچ ہے. immovable property کے یہ فرق ہے. آگے wrongful gain at section 23 کہ wrongful gain is a gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. کوئی ایسی چیز جو غلط طریقے سے کوئی بندہ گین کر لیتا ہے تو اس کو ہم wrongful gain کہتے ہیں. تو اسی کے ساتھ wrongful loss بھی ہے. wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled. اب مثال کریں یہ میری بک ہے، میری اپنی ہے، تو آپ میں سے کوئی مجھ سے چھین لیتا ہے تو یہ کیا تھا؟ یہ آپ نے wrongful gain کیا اور میرا wrongful loss ہوا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ نے اس کو لیا ہے، wrongful gain کیا ہے، اپنے آپ کو حاصل کیا ہے، اور میرا جو تھا wrongful loss ہوا ہے. گیننگ wrongful loss اور losing wrongfully، یہ بڑی ڈسکرپشن. ڈسآنیسٹی سیکشن 24. Whoever does anything with the intention of causing wrongfully gain to one person or wrongful loss to another person is said to do the thing dishonestly. اب کیا آپ نے کیا کیا؟ مجھے یہ چیز چھین لی یا چوری کر لی، ہٹا لی، تو ڈسآنیسٹلی. اگر میری غیر موجودگی میں یا دھوکہ دے کر مجھ سے کیا تو ڈسآنیسٹلی کی ہے. اگر اس کو چوری کر لیا ہے تو وہ چوری کے مطلب ہے wrongful gain کیا اس شخص نے، wrongful loss ہوا میرا. تو اس جس طریقے سے کیا ہوگا، وہ چوری کی ہوگی تو چوری میں آئے گی، breach of trust ہوگا تو breach of entrustment میں آئے گا، اگر ڈکیتی ہوگی تو ڈکیتی میں آئے گا، اس دوران کوئی مرڈر کیا ہوگا تو مرڈر میں آئے گا. جو آفینس کرتے جائیں گے اس کے ساتھ ڈسآنیسٹلی ضرور ہوگی. fraudulently کیا ہے؟ اب ڈسآنیسٹلی کیا ہے؟ intention of causing wrongfully gain. اب wrongfully gain کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا. اب fraudulently اس میں فرق تھوڑا سا اور مزید بڑھتے. person is said to do thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise. کہ defraud کیا ہے، کہ دکھ میں اس کو رکھا ہے. dishonestly اور چیز ہے کہ اس نے wrongful gain کر لیا. اب fraud کیا ہے کہ آپ جی میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو نا بڑا اچھا موبائل دوں گا، یہ اوریجنل ہوگا. جب اوریجنل کیا ہے تو وہ نہیں تو وہ چائنا والا تھا، یہ غلط تھا. تو وہ کیا اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے ڈیفراڈ کیا ہے. پیسے لیے کس کے؟ اوریجنل کے، اور چیز دے دی ہے
सेकंड 2 नंबर, तो वो फ्रॉडुलेंटली है। तो रीज़न टू बिलीव इसके साथ होना चाहिए, वो शामिल होना चाहिए, तो फिर ये बात होगी। प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अब बड़ी अहम बात है कि जो प्रॉपर्टी बीवी के साथ, क्लर्क और सर्वेंट के पास हो, उसके बारे में जनरल एक्सप्लेनेशन क्या है। When property is in possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code. कि किसी की बीवी के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, क्लर्क के पास है या सर्वेंट के, यूँ समझे कि वो उसी असल मालिक के पास है। इसकी एक्सप्लेनेशन सेक्शन 27 में दी हुई है। पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेरीली और ऑन पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट इज द क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अब क्या है कि वो उसका मालिक बन के खड़ा है। अगर वो उसको हटाएगा या उससे कोई छीनेगा तो वो FIR वगैरह भी करा सकता है। अगर वो फ्रॉड करेगा तो उसके खिलाफ भी FIR हो सकती है। काउंटरफीट क्या है? काउंटरफीट इसमें आगे हम लेकर चलते हैं कि a person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing intended by mean of that resemblance. resemblance मतलब मुशाबिहत, कि उसने क्या किया है, एक ऐसी चीज़ चेंज की है कि दूसरे से वो मिलती जुलती है। जैसे रुपया है वो काउंटरफीट है, सिक्का है वैसा ही बना दिया, तो इसको हम काउंटरफीट कहते हैं। और डिसेप्शन प्रैक्टिकल डिसेप्शन है, और नोइंग टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन will thereby be practiced, कि वो इसका अमल ऐसा करेगा तो वो counterfeit होगा। It is not essential to counterfeit that the imitation should be exact. अब ज़रूरी नहीं है कि वो exact वैसी ही हो। रुपया बनाने की कोशिश की है तो माँ गलती से अगर उन्होंने कैद आज़म की शक्ल में थोड़ी सी डिफरेंस है, रिजेम्बलेंस नहीं है, तो बिल्कुल अगर वो कहते नहीं जी ये सेम नहीं बनाई, तो फिर वो क्या काउंटरफीट में नहीं आएगा। कोशिश तो की है, रिजेम्बलेंस करने की कोशिश की है, तो वो उसमें आ गया। व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड द रिजेम्बलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयरबाय, it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception, कि उसने एक चीज़ बनाई है दूसरे के साथ मैच करने के लिए, तो वो यही समझा जाएगा कि उसने धोखे के तौर पर ये सब कुछ किया है। और जब तक वो साबित ना हो जाए कि ये इसकी बदनीति नहीं थी, तो फिर वो काउंटरफीट में आएगा और ये जालसाजी की सूरत में होगा। तो रिजेम्बलेंस इसमें ज़रूरी एग्जैक्ट नहीं है। आगे हम चलते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। द वर्ड डॉक्यूमेंट denotes any matter expressed or prescribed upon any substance by means of letters, figures और marks। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस पर, वो ज़रूरी नहीं है कागज़ पर लिखा जाए, वो इस पर भी लिखा जा सकता है। आपके शीशे के ऊपर वाइट पेन में लिख दिया जाए, या किसी और पे लिख दिया जाए, ये मोबाइल के अंदर लिख दिया जाए, ये भी डॉक्यूमेंट उसमें वर्ड में लिख दिया जाए। तो कोई डॉक्यूमेंट कहीं पर किसी सूरत में अगर लिख दिया जाए, लेटर में कि ABC में, फिगर में 1 2 3 में, मार्क्स में, निशान वगैरह हो, और एनी अदर दोज मीन इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर, कि वो वाज़ेह चीज़ साबित हो, दरख्त पर लिख दिया जाए या पत्थर पर लिख दिया जाए, दीवारों पे लिख दिया जाए, कि ऐसी कोई चीज़ हो, सब्सटेंस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये डॉक्यूमेंट बन गया है। इट इज़ इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस। कोई नहीं है कि किस चीज़ पर और कहाँ पे लिखा गया है। तो डॉक्यूमेंट में ये सवाल किया जा सकता है, क्या ज़रूरी है कि वो किसी कागज़ में है? तो आपसे ये सवाल किया जाए तो आप बताएंगे कि वो सब्सटेंस से ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो लेटर हो, मैटर पर लिखा जाए या ना लिखा जाए, वर्ड में हो सकता है, किसी अशकाल की सूरत में हो सकता है। अब इसकी इलस्ट्रेशन है, अ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट, कि लिखा हुआ कोई मुआहदा जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी डॉक्यूमेंट है। अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट, एक चेक अगर आपने दिया वो भी डॉक्यूमेंट है। अ पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तियार आम जो है वो भी डॉक्यूमेंट है। A map or plan which is intended to be used or which may be used as evidence, कोई मैप प्लान अगर हो, कोई नक्शा वगैरह बना हो, तो उसको भी आप डॉक्यूमेंट कहेंगे। राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज़ अ डॉक्यूमेंट, कि कहीं पर कोई राइटिंग हो कि ये रास्ता है, इधर से होते हुए आप यहाँ पर पहुँचो, ये भी डॉक्यूमेंट है। Whatever is expressed by means of letters, figures और marks, कि लेटर हो,
ABC फिगर्स हों, उसकी तस्वीर हो, मार्क्स हो, निशानात हों, एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल और अदर यूजर। मर्केंटाइल जो होता है लॉ, वो आमतौर पे जो ख़ास तौर पे बाय सी जो होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, इसकी यूज को मर्केंटाइल कहते हैं। शैल बी डीम टू बी एक्सप्रेस्ड बाय सच लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन ऑल्दो द सेम मे नॉट बी एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, कि वो इस किस्म के जो हों फिगर्स, मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल और अदर यूजेज के आमतौर पे उसको मर्केंटाइल लॉ के तौर पे इस्तेमाल किया जाए या किसी और तरीके से, तो वो भी इसी एम्बिट में आएगा। अब इसकी इलस्ट्रेशन उन्होंने की है, ए राइट्स इज नेम ऑन बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है कि ऐसा तबादले का बिल जो होता है, पेबल टू हिज ऑर्डर, के आमतौर पे जो कारोबार होता है ना, तबादले का जो बिल होता है उसमें ये तबादला के तौर पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को देती है, वहाँ पर वो एक नाम लिखता है टू हिज ऑर्डर, एक ऑर्डर है, ऑर्डर दिया उसने, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया। द मीनिंग ऑफ द एंडोर्समेंट, कि उसके ऊपर जो एंडोर्समेंट उसने, वो एंडोर्समेंट क्या है, वहाँ पर तहरीर जो उसने की है अपना नाम, एज एक्सप्लेन्ड बाय द मर्केंटाइल यूजेस, के उसके पानी के ज़रिए जो ट्रांजैक्शन हो रही है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, इज दैट द बिल टू बी पेड टू द होल्डर, कि जो इसको नाम लिख दिया गया है, जो होल्डर होगा इसको ये बिल पे कर दिया जाएगा। द एंडोर्समेंट इज अ डॉक्यूमेंट, अब उसने क्योंकि साइन कर दिया है, एंडोर्स कर दिया है, तस्दीक कर दी है, अब जब वो होल्डर आगे लेकर जाएगा तो इसका मतलब है इसको ये दे दिया जाए। एंड मस्ट बी कंस्टिट्यूट इन द सेम मैनर एज इफ द वर्ड पे टू द होल्डर और वर्ड टू दैट इफेक्ट हैड बीन रिटन ओवर द सिग्नेचर, कि जब उसने साइन कर दिए हैं बिल ऑफ एक्सचेंज पर तो इसका मतलब है ये बात फाइनल हो गई है। जैसे रुपए उस पर चेक पर लिखा होता है होल्डर, तो वो जो उसको रखा होता है जिसने, उसी को वो मिल जाता है। तो इस तरह हमारे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में चैप्टर 2 को करते हैं और आज हम इसको ख़त्म करते हैं डॉक्यूमेंट की एक्सप्लेनेशन पर, और उसके बाद हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी सेक्शन 30 तक आज हम इसको फाइनल करते हैं। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट विच इज और पर्पस टू बी डॉक्यूमेंट वेयर एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है कि डॉक्यूमेंट है लेकिन लीगल राइट वहाँ क्रिएट हो गया है, तो उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। एक्सटेंडेड, उसको बढ़ा दिया जाए, ट्रांसफर्ड कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्टेड किया जाए, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज, और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर लीगल लायबिलिटी और हैज नॉट अ सर्टेन लीगल राइट। कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है कि डॉक्यूमेंट जो कि है purports टू बी अ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है लेकिन वो लीगल राइट क्रिएट करता है, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रिस्ट्रिक्टेड, कि उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसको बढ़ा दिया गया या किसी और को दे दिया गया या किसी को रोक दिया गया या किसी के राइट को ख़त्म कर दिए गए या किसी को दे दिए गए, और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर द लीगल लायबिलिटी, और कोई कहता है कि मैं इस कानून के मुताबिक ये काम करूँगा और या ऐसा नहीं करूँगा, तो उसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। ए राइट्स इज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल एक्सचेंज, ये वही बात है कि उस पर एज द फैक्ट ऑफ हिज एंडोर्समेंट टू ट्रांसफर द राइट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज की जो मैंने आपको मिसाल दी है कि एक शख्स अपने चेक पर ये साइन कर देता है, कि ये पीछे भी साइन कर देता है और ऊपर जो लिखा होता है नाम लिख कर किसी को देता है कि ये पैसे वहाँ से जाकर बंदा वसूल कर जाए चेक पर। तो जब वो उसको वसूल करेगा तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, उसने आगे ट्रांसफ़र कर दी है तो वो उसी का वो मालिक होगा, तो ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। इसी तरह जब पावर ऑफ अटॉर्नी है कि मैं अपनी ताकत दे देता हूँ तुम जाकर ये सारे काम वहाँ पर करो, तो पावर ऑफ अटॉर्नी है। तो सेक्शन 30 तक हम इसको फाइनल कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह।